بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ نظر و نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نظر و نیاز کا کھانا جیسے آج کے دور میں پکائے جاتے ہیں، وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے مثلا کہ وہ کھانا کس کے نام سے پکایا جا رہا ہے۔ مثلا کوئی انسان کھانا نظر و نیاز کے لیے پکا رہے ہیں، اگر اس کا نیت یہ ہے کہ میں کسی فلاں بزرگوں کے نام سے، کسی بابا کے نام سے پکا رہا ہوں، یا کسی صحابی کے نام سے، یا کسی رسول صلی اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پکا رہا ہو، تو یہ کھانا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نیاز کا کھانا البتہ کوئی انسان اس مقصد کے لیے اس لیے پکا رہے ہیں، اللہ کے نام پر پکا رہے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نام پر یہ کھانا پکا رہا ہوں، غربا اور مسکین میں تقسیم کر دوں گا تاکہ اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچ جائے، فلاں میت کو پہنچ جائے، پھر تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نام پر جو کھانا پکایا جائے اس کو کھانا جائز ہے، البتہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے کھانا پکایا جائے وہ کھانا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ وہ ایسا ہے گویا کہ کسی نے قربانی کے جانور کو قربان کیا، اللہ کے نام لینے کے بجائے کسی اور کے نام لے کر اس کو قربان کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی انسان بکرا ذبح کر رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، اللہ کے نام لینے کے بجائے اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذبح کرے، تو جب بھی وہ کھانا جائز، وہ گوشت کا کھانا جائز نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے نام سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کا ثواب، اس کے نظر کسی اور کو پہنچایا جا سکے۔ جسے قربانی کرتے ہیں اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا چاہے تو ہدیہ کے طور پر اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ پھر ہمارے لیے جائز۔ ایسے ہی کھانا ہے، کھانا اللہ کے نام سے پکایا جائے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ نام پکایا جائے تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، کسی بھی صورت میں جائز نہیں بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے پکایا جائے کسی کو ایصال ثواب کی نیت سے تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ذہن نشین فرمائیں کہ یہ کھانا نظر و نیاز کے کھانا اکثر ایسے موقع میں پکائے جاتے ہیں، ایسے مواقع میں جیسے مثلا 10 محرم الحرام کو پکایا جا رہا ہے، 12 ربیع الاول کو پکایا جاتا ہے، کسی مخصوص دن کو طے کر لیتے ہیں، مثلا کسی کا انتقال ہو گیا 40ویں میں، 30ویں میں، ان چیزوں کو ایسے دن کو متعین کر کے پھر اس کھانا کو پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا غربا میں اس کو کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کھانا وہ تو کھانا اللہ کے نام پر اگر پکایا گیا ہے، کھانا تو جائز ہے، وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، البتہ دن کو متعین کر کے اور ضروری سمجھ کے اس کھانا کو پکانا، یہ عمل بالکل بدعت ہے، اور اس کو ہم ایجاد کریں، اس کھانے کو اگر ہم کھا رہے ہیں، اور جیسے 12 ربیع الاول کو کھانا، 10 محرم الحرام کو کھانا متعین خاص طور سے نظر و نیاز کے نام پہ پکایا جاتا ہے، تو ایسے موقع میں جب ہم اس کھانے کو کھاتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ ایک انسان بدعت والا عمل کر رہا ہے، اس عمل پر ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو گویا ہم بھی اس میں گنہگار ہیں۔ کھانا تو جائز ہے لیکن بدعت ہے، وہ رسم بنا کر اس کو ضروری سمجھ کے دن کو متعین کر کے یہ عمل بدعت بن جاتا ہے، اور بدعت ہم اس کھانا کو کھا رہے ہیں تو پھر ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان بدعتی انسان کے عمل کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ساتھ دے رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مدھم کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اس کو گرا رہے ہیں۔ بدعت والا عمل پر سپورٹ کرنا
یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں. کھانا اللہ کے نام پر پکایا جا رہا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن کسی اور دن کیوں نہ پکاتے؟ 10 محرم الحرام کو ہی کیوں؟ یا کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے 40ویں دن ہی کیوں پکاتے؟ یہ جو دن متعین کیا گیا ہے اور اس کو ہم نے رسمی طور پر بنا دیا ہے، یہ شریعت میں اس کی کہیں سے کہیں سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ چیزیں بدعت ہے. اور اس کی ہم اس کھانا کھائیں گے، اس کے ساتھ دیں گے تو ہم اس کی ایجاد سے سپورٹ کر رہے ہیں، گویا ہم بھی گنہگار ہوں گے. کھانا اللہ کے نام پر پکایا جائے، کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان چیزوں پر توجہ دیں. یہ کھانا ہمارے لیے کھانا جائز ہونے دیں. اللہ کے نام پر کھانا پکایا جائے تو اس کو کھانا جائز ہے، البتہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام لے کر، کسی ولی کے نام، کسی نبی، کسی صحابی کے نام سے، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، کسی کے نام سے وہ کھانا پکاتے ہیں تو وہ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ حرام ہو جائے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.